إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الغضب و علاجہ، غصہ اور اس کا علاج۔ غضب یا غصہ یہ خوشی اور رضامندی کی ضد ہے۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی خامی، معاشرے کا بہت بڑا ناسور اور ایسی بیماری ہے جو انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی، نفرتوں کو جنم دیتی، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی، خاندانوں میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ یہ غصہ ایسی خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں بالخصوص آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی غصہ اس کا کس قدر رجحان بڑھ چکا ہے۔ ہر آدمی آپ کو غصے میں نظر آئے گا، خواہ اس کا غصہ ذاتی مفاد کی خاطر ہو، مذہبی رجحان کی خاطر ہو، سیاسی رجحانات کی خاطر ہو۔ جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو ہر شخص ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے غصے سے بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام غصے کی جس قدر مذمت کرتا ہے اور حسن اخلاق کی جس قدر دعوت دیتا ہے، یہ طرز عمل اور معاشرے کے اندر غصے کا اس قدر رجحان، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو غصہ آ جائے،
اس کے اسباب بھی علماء نے تلاش کیے ہیں کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے، لیکن ان کے خلاصے کے طور پر غصہ کرنا، غصے میں رہنا، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، بزدل لوگوں کی علامت ہے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہادر اور بزدل کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، اس کو شکست دے، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، غصے کے حالت میں اپنے اوپر قابو کر لے، یہ شخص اصل میں بہادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب متقی لوگوں کے اوصاف بیان کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ وصف خصوصی طور پر ذکر کیا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، 3 بار اس نے اپنا سوال دہرایا اور 3 بار ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی نصیحت کی، غصہ نہ کیا کرو۔ صحابی بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے، ففکرت حین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب 3 بار پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا تو میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، غصہ تمام فتنہ اور شر کی جڑ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن اخلاق کی کوئی جامع تعریف کیجئے کہ حسن خلق کس کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا حسن الخلق کی جامع تعریف یہ ہے ترک الغضب، کہ غصہ چھوڑ دینا، غصہ نہ کرنا۔ اب معاشرے کے اندر اس کے اسباب پر غور کرنے سے پہلے اگر ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ فلاں شخص یہ غصے کا بڑا پیڑا ہے، اس کا غصہ بڑا ہے، یہ غصے سے بھرا رہتا ہے، یہ کوئی تعریفی کلمات نہیں ہے کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہے یا کوئی شخص اپنے آپ کو کہے مجھ میں غصہ بڑا ہے بھائی، تو کون سی بہادری کی بات ہے، یہ کون سی خوبی کی بات ہے؟ غصے کی وجہ سے اس شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے بولے گا، لوگ اس کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، جبکہ مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کو اپنے بھائی کو ملتے وقت خندہ پیشانی سے پیش آنا، دوسرے کو ملتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹیں سجانا، یہ بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے غصے کے اسباب
اور اس کے نقصانات، اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے عجب اور خود پسندی۔ اس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں، ہر چیز پر میرا حق ہے۔ اس کے مزاج کے خلاف کوئی تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے، اس کے غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجب اور خود پسندی کے بارے میں فرمایا، ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز العجب، خود پسندی، خوشامدی شخص کو پسند کرنا اور حق کہنے والے سے نفرت کرنا۔ ایسے شخص کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ غلط کرے وہ صحیح کرے، آپ کہیں جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا سبب تکبر ہے، آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے کوئی بات کرے تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تشریف فرما تھے، ایک منافق آپ کے سامنے کوئی چیز کھا یا پی رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، مومن دائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس کو اتنا غصہ آیا اور وہ غصے میں آ کر، اور کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، وہ یہ بھول گیا کہ مجھے کون نصیحت کر رہا ہے۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں پی سکتا۔ تو آپ نے فرمایا لا استطعت، تو کبھی پی بھی نہیں سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا مسلمان کا کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کا کام ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں، مسلمان بڑے فخر کے ساتھ سگریٹ جو حرام ہے وہ دائیں ہاتھ سے، اور 7 اپ بائیں ہاتھ سے۔ اللہ اللہ، اس نے کہا میں نہیں پی سکتا۔ اللہ کی طرف سے اس گستاخ کو یہ سزا ملی کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر کبھی منہ کی طرف آ ہی نہیں سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فما منعہ الا الکبر، اس کو صحیح بات تسلیم کرنے سے تکبر نے روک دیا تھا، اور اس نے اس کو اپنی حد تک سمجھی کہ مجھے کیوں روکا گیا۔ یہ ایسے شخص کی، اسی طرح غصے کی علامات میں سے، اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے طنز و مزاح، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ اور ایسا شخص دوسروں کو مذاق کرے گا، لیکن اگر کوئی کرے گا جواب میں تو یہ غصے میں آ جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے طنز و مزاح یہ انسان کو ندامت کا شکار کرتا ہے، غصے کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ اسی طرح غصے کے اسباب میں سے سب و شتم کرنا، گالیاں دینا۔ جو آدمی اس بات کا رسیہ ہو جاتا ہے، بات بات پہ گالی دیتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ سب و شتم کرنا، گالی دینا، یہ خام خواہ انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ علماء نے اس کے اسباب میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ حرص و طمع اور لالچ، دوسروں کی مال و دولت کا پر نظر رکھنے والا حریص، اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ چیمے جبی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اور اس سے چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہ بھی اس کو غصہ دلاتا ہے کہ اچھا ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھی اچھی گاڑی پہ سوار ہے، جس کی بنیاد حسد ہے اور جہالت۔ یہ بھی غصے کے اسباب میں سے ہے۔ اور منفی سوچ، ہر وقت نیگیٹو سوچنا، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، منفی سوچ رکھنا،
یہ غصے کے اسباب میں سے ہے، اور غصے کے نقصانات جہاں تک اس کا انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے تو غصہ انسان کی شخصیت کو گرا دیتا ہے، کیونکہ یہ وقار اور عزت کے منافی ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان بعض اوقات ایسی کارروائی کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معمولی سی کسی کی کوتاہی پر اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ ساری عمر پھر اس کو بعض اوقات جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑتی ہیں۔ معمولی باتوں پہ جھگڑا کرنا، عدم برداشت اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے اور مہلک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ شوہر بیوی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کی بات برداشت کرنے کے لیے، نصیحت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین اولاد کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ غصے کے نقصانات میں سے ہے۔ غصے کی وجہ سے گھر برباد ہوتے اور طلاقیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جس سے بھی پوچھو بعد میں یہی بہانہ بناتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ غصے کے نقصانات میں انفرادی طور پر کہ ڈاکٹروں نے، اطباء نے لکھا ہے کہ غصہ انسان کو بلڈ پریشر کا مریض بنا لیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے بعض اوقات دماغ کی شریان پھٹ جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ غصے کی وجہ سے فالج جیسی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور معاشرے کے اندر غصہ لڑائی جھگڑے کو جنم دیتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور غصہ آپس میں لوگوں کو لڑاتا اور معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے الغضب ينسي الحرمات، غصہ انسان کو اس بات سے بھی غافل کر دیتا ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے، میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے، میرے سامنے میرا بڑا بھائی کھڑا ہے۔ وہ بولتے وقت کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ دماغ کو معوف کر دیتا ہے۔ وَيَدْفُنُ الْحَسَنَاتِ، اور غصہ یہ انسان سے لوگوں کی نیکیاں اور احسانات، ان کے نقوش مٹا دیتا ہے، سمجھتا ہی نہیں کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے میرا محسن ہے۔ اور غصہ یہ ایک عام آدمی جو بری ہوتا ہے اس سے کوئی ایسی حرکت کروا دیتا ہے کہ وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے کسی کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی بچے کو مارا، وہ موت کی نیند سو گیا معمولی سی بات پہ، اور خود ساری عمر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے یا پھانسی اور موت کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ غصے کی حالت میں چونکہ انسان کا دماغ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے جہاں مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے وہاں یہ بھی فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، مسلمان کو جب کبھی غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی آدمی، اس کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلے کے لیے کہا جائے تو فرمایا اگر وہ غصے کی حالت میں ہے تو کبھی فیصلہ نہ کرے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقضين احدكم بين اثنين وهو غضبان، کیونکہ غصے کی حالت میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المنجیات، انسان کی نجات کا ذریعہ بننے والی چیزیں، فالعدل فی الغضب والرضا، وہ انسان غصے کی حالت میں ہو یا کسی کے ساتھ خوش ہو،
عدل و انصاف سے کام لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غصہ کرنا یہ بہت خطرناک بیماری ہے، معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے۔ اس لیے جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے، یہ غصہ کرنا بزدلوں کی علامت ہے جو پی لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کی، والقاظمین الغیظ، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہادر قرار دیا، الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اور ایک حدیث میں ایسے آدمی کے لیے بہت بڑی بشارت سنائی، عن معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قضم غیظا، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصے کو پی گیا، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصے کو پی گیا، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَن يُنَفِّذَهُ، وہ اس انتقام لینے پر قادر تھا، انتقام لے سکتا تھا، اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھا، لیکن پھر وہ غصے کو پی گیا۔ قدرت ہونے کے باوجود، انتقام لینے کی استطاعت ہونے کے باوجود، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے اس آدمی کو بلائے گا، اور اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے حتی یخیرہ من ای الحور شاء، اللہ اس کو یہ اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کا چاہو تم انتخاب کر لو، آپ کو مل جائے گی۔ گویا کہ وہ جنتی شخص ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، جو شخص غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور اس حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ انعام اور یہ اعزاز ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حلم، بردباری، برداشت، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفد عبد القیس آیا آپ کی ملاقات کے لیے۔ وہ لوگ جب مدینہ میں پہنچے، رسول اکرم مسلمان ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بے پناہ شوق تھا۔ ان لوگوں نے جہاں سواریوں سے اترے مدینہ طیبہ کے باہر، ان کو یہ پرواہ بھی نہیں رہی کہ سواریوں کو باندھنا ہے یا ان سے سامان اتارنا ہے، مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ان کا سردار اشج عبد القیس، اس نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ وہ آرام سے اپنی سواری سے اترا، اس نے اپنی سواری بھی باندھی، وفد کے دوسرے لوگوں کی سواریاں بھی باندھی، اپنے سامان میں سے وہ جو گرد و غبار سے اٹا ہوا لباس تھا وہ اتارا، اپنے کپڑے چینج کیے، اور بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتا ہوا مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر جگہ دی اور ساتھ فرمایا، ان فیک لخصلتین، آپ کے اندر دو خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، جن کو اللہ بھی بہت پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ الحلم والانات، تحمل، بردباری، آرام سے کام کرنا، اور سنجیدگی اور وقار کے ساتھ رہنا۔ یہ دو خوبیاں ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یعنی اس شخص کی ان لوگوں کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے تعریف کی۔ تو یہ جو انسان اطمینان سے سوچ سمجھ کے کام کرے، تحمل اور بردباری کے ساتھ کام کرے، کوئی بات بھی کرے فوری طور پر رد عمل کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے اس بات پہ غور کرے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ شاید کہنے والے کا یہ مقصد ہو، اس کو پازیٹیو انداز میں لے، تو یہ غصہ وغیرہ انسان سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی تین چیزوں سے بچ گیا، الہوا، نفسانی خواہشات کی پیروی سے، والغضب، اور غصے سے، والطمع، اور طمع اور لالچ سے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں سے بچا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کو شیطان سے بھی محفوظ رکھے گا، اس کی کاروائیوں سے بھی، اور جہنم کی آگ سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا۔ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جس نے ملک نفسہ عند الرغبہ، جس نے رغبت کے وقت یا خوف کے وقت یا شہوت کے وقت یا غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، ان 4 چیزوں کو اگر وہ پیدا ہوئیں تو اس نے ان کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، اس شخص کو اللہ شیطان کی شر سے بھی بچائے گا اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مکتوب فی الحکم، حکمت اور دانائی کی باتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، یا داؤد ایاک وشدۃ الغضب، اے میرے نبی داؤد بہت زیادہ غصہ کرنے سے، شدت غضب سے اپنے آپ کو بچانا۔ فإن شدت الغضب مفسدۃ لفؤاد الحکیم، لفؤاد الحکیم، کہ غصہ جو ہے حکیم اور دانا شخص کے دل کو بھی خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ غصے کا علاج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فسادات بتائے، وہاں اس کا علاج بھی بتایا، لیکن یہ ذکر کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ غصے کی 2 قسمیں ہیں۔ میں جس غصے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ہے الغضب المذموم، وہ غصہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور غصے کی دوسری قسم الغضب المحمود، کہ جو ہر انسان سے جس کا تقاضا ہے کہ وہ غضب، وہ غصہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ساری زندگی، اللہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ یہ مسلمان کی فطرت ہے، جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کو دیکھتا ہے، دین اور شریعت کی مخالفت کو دیکھتا ہے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مخالفت کو دیکھتا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ میرے پیارے نبی کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ وہ مسلمان کیسا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی برائی کو دیکھے، اس کے اندر پاور اور طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کرنے کی کوشش کرے، اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں تو دل میں ضرور برا جانے۔ جیسا جو آدمی برائی کو دیکھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو دیکھ کر جس کے دل میں ملال تک نہیں آتا، اس کے دل میں اس پر ناراضگی کا، دل میں بھی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی، تو سمجھ لیجیے کہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد سمجھ لو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں سینے میں۔ اس لیے شریعت کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت، اس کے بارے میں غصہ آنا یہ مسلمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ غضب محمود ہے۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا علاج بتلایا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا تَقَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرْ مِنْهُ غَدًا، ایسی گفتگو کبھی نہ کیجئے جس پر کل آپ کو معذرت کرنی پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کیسے بھی حالات ہوں، زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، انسان کہتے ہیں نا، پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو، کیونکہ زبان سے نکلنے والے کلمات ان کی بڑی اثر انگیزی ہے، یہ معاشروں میں امن و سکون بھی برپا کر دیتے ہیں اور معاشروں کے امن و سکون کو تباہ بھی کر دیتے ہیں، انسان کو تخت پہ بھی بٹھا سکتے ہیں اور انسان کو ذلت اور رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے زبان، اس کا استعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا قیامت کے دن اس پر محاسبہ ہوگا؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات آپ زبان سے نکالتے ہیں اس کو لکھنے والے، نوٹ کرنے والے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے غصے پہ کنٹرول کرنا، ایسے ماحول کے اندر رہنا کہ جس میں لوگ اچھی گفتگو کرتے ہوں، حسن اخلاق کی دعوت دیتے ہوں، پیار و محبت کے سے ایک دوسرے کے پاس ساتھ پیش آتے ہوں، یہاں تک کہ گھر کا ماحول جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ ہمیشہ اچھی بات کریں، منہ سے اچھی بات نکالیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، جب چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو چلا چلا کر پکارتے ہیں، تو شیطان یہاں سے فساد کا راستہ نکالتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنے گھر کے اندر بھی، گھر کے افراد، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ جب بھی گفتگو کریں پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کریں، پیار کا ماحول پیدا کریں، پھر شیطان کو رخنہ اندازی کا موقع نہیں ملتا اور گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور یہی مطلوب ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اولاد اگر اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرے گی، ان کی فرما برداری نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، بالاختصار غصے کا علاج، سب سے پہلا غصے کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جب غصہ آئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، سورہ کہف کے اندر۔ اس کی تفسیر میں حضرت اکرمہ جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ یعنی اذا غضبت، جب کبھی آپ غصے میں ہوں تو اللہ کو یاد کرو۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ انسان وہ اجر و ثواب اپنے ذہن میں رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی لیتا ہے وہ انتقام لینے پر قادر تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، جنت میں داخل کرنے کے بعد فرمائیں گے حوروں میں سے جس کا چاہو انتخاب کرو، آپ کو مل جائے گی۔ یہ اجر و ثواب انسان ذہن میں رکھے کہ میں غصہ کر کے اپنے آپ کو کیوں برباد کروں، کیوں جنت سے محروم ہوں، میں غصے پہ کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تیسری چیز، جب غصہ آئے تو انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے فقد استبا رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، لڑائی شروع کر دی انہوں نے، حتیٰ کہ ان کی رگیں پھول گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ جاتا رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو جب بھی انسان کو غصہ آئے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو غصہ چلا جائے گا۔ چوتھی چیز، انسان اپنی حیت کو چینج کر لے جب اس کو غصہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑا ہے وہو قائم فلیجلس، تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ جب ایسا کرے گا تو غصہ اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ یا پھر غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے اذا غضب احدکم فلیتوضا، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ غصے کی آگ جو شیطان نے بھڑکائی ہے
وہ اس پہ پانی پڑ گیا اور آگ ختم ہو گئی، اس لیے انسان کو اپنا وضو کرنا چاہیے۔ چھٹا علاج یہ بتایا کہ سکوت اختیار کرنا، جب کسی کو غصہ آئے تو وہ پھر تکرار میں جوابی کارروائی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، دوسرا خود ہی زبان درازی کر کے جو بھی کہے گا خاموش ہو جائے گا، اور یہ آدمی جوابی کارروائی کر کے غصے کی آگ کو مزید بھڑکانے سے باز رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت مومن کو ہر وقت یاد کرنی چاہیے جب اس کو غصہ آئے کسی بات پر، کہ آپ نے صحابی سے کہا تھا لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ پی جانا متقی لوگوں کی علامت ہے۔ غصے کے نقصان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غصے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ ساری عمر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غصہ کرنا بہادر لوگوں کی علامت نہیں بلکہ بزدل لوگوں کی علامت ہے۔ یہ چند اس کے بارے میں احکام اور قرآن و حدیث کی تعلیمات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العزت ہمیں غصہ اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کے اسباب سے محفوظ فرمائے، حسن خلق نصیب فرمائے اور اپنے پیارے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بھائی راجہ سجاد حیدر صاحب پاکستان میں اسپتال میں داخل ہیں، ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے۔ ہمارے بھائی طارق صاحب کے عزیز، ان کا بھی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ 3 دن سے کومے میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی دیگر جو بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم انصر اخواننا المظلومین والمستضعفین والمجاہدین فی غزہ وفلسطین، اللہم انصرهم نصرا مؤزرا، اللہم انصرهم على عدوک وعدوهم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفین درست کریں۔